چوتھا حرف عطف ہے بل۔ بل اردو میں اس کو بلکہ کہتے ہیں، بلکہ کے معنی میں آتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوا بلکہ یہ والا کام ہوا ہے۔ جیسے ما ذهب زید بل ذهب بکر، کہ زید نہیں گیا بلکہ بکر گیا ہے۔ قرآن میں اس کی مثال ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ کافر مشرک چوپائے ہیں نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، اس سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ پانچواں حرف عطف ہے ام بمعنی یا کے، خواہ کے۔ اور چھٹا حرف عطف ہے او بھی بمعنی یا کے یا خواہ کے، اختیار کے لیے آتا ہے۔ تو یہ یا کا معنی ظاہر کرتے ہیں، جیسے ادخل زید ام بکر، کہ زید داخل ہوا یا بکر داخل ہوا۔ اما ھذا خیر او ھذا شر، یہ خیر ہے یا شر ہے۔ قرآن میں ہے انا او ایاکم لعلی ھدی او فی ضلال مبین، ہم یا تم یا ہدایت پر ہے یا سری گمراہی میں ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک تو ہدایت پر ہے اور دونوں میں سے کوئی ایک ضرور گمراہی پہ ہے۔ ام کی مثال ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ ان کافروں کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو او دو چیزوں میں ایک ضرور ہوتا ہے، ام میں یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ ام جس پہ داخل ہوتا ہے تو وہ تو یا تو دونوں چیزیں نہ ہو، دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، اور او میں دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ہوتی ہے کہ دونوں فریقوں میں کوئی ایک تو ہدایت پر ہے اور ایک گمراہ ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ واو جمع کے لیے آتا ہے، فا ترتیب فوراً کے لیے آتا ہے، ثم تاخیر کے لیے اور ترتیب کے لیے آتا ہے، بلکہ کے معنی میں آتا ہے، خواہ کے معنی میں آتا ہے، اور اختیار کے لیے آتا ہے۔